أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأنادائهم. حیدر صفدر سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو میرا سلام اور خدا کا صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأنادائهم. چہاردہ معصومین علیہم السلام کے دشمنوں پر، ان کی فضائل کے منکرین پر، اور ان کے مصائب کے منکرین پر، اور ان کے دشمنوں کے پیروی کرنے والوں پر لعنتیں 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 بے شمار بے شمار بے شمار. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جماعت عمریہ کے ایک ہی بہت ہی ناتواں اور عاجز ٹی وی اسٹیشن جو ہمارے مناظرے سے فرار کرتا رہا ہے، اس کا نام ہے امہ ٹی وی. اس میں ایک بیچارے مولوی ظاہر ہوئے ہیں جن کا اسم ہے مولوی طیب نقشبندیاں. تو نقشبندیاں صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کرنے والا صحابی طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ میں سے وہ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے صحابی ہیں. پھر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات گستاخی ہے ہی نہیں بلکہ یہ دلیل ہے کہ صحابہ بڑے ایمان والے لوگ ہیں. توبہ توبہ توبہ. ہمارا گفتگو اس مرحلے تک پہنچی ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح ابن عیاض یہ اس شخص کے وجود کا کوئی دلیل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس شخص کے وجود کا دلیل بھی ملے ہمیں، مثلا کتاب نسب میں کہیں بھی ملے، تو اس بات کا دلیل کہ یہ صحابی تھا اس کا کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہ یہی روایت، یہی ادعا جو کتاب اسد الغابہ سے جناب نقشبندیاں نے دکھائی ہمیں. اور یہ روایت جو انہوں نے دکھائی ہے یہ ابو موسیٰ مدینی کی کتاب ذیل الصحابہ سے ہیں، جو انہوں نے اس بات کو نسبت دی ہے ابن شاہین سے، اور ابن شاہین مشترک اسم ہے کئی ایک علماء میں. اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی ہے کہ اس بات کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے. تصریح کی ہے، اس کے نص الفاظ ہیں. اور اگر سند ہوتا بھی تو اس کو دیکھا جاتا کہ اس سند کے رجال کیا ہیں، چجائے کہ یہ کوئی سند ہی نہیں ہے. اور یہ کہ ادعا کرنے والا شخص یہ خود چھٹی صدی کا مولوی ہے، چھٹی صدی کا ایک مؤلف ہے، یعنی 500 سال سے زیادہ ہجرت کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے. اور کتاب اس نے کب لکھا ہے، یہ ادعا کیا ہے. تو اس بات کی یہ کوئی بذات خود فی نفس ہی، ہمارے پاس اور کوئی بھی شاہد و دلیل نہ ہو، یہ بات بذات خود ایک ایسی بات ہے جس پہ کوئی عاقل اور کوئی عالم اعتماد نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ یہ شخص صحابہ میں موجود نہیں ہے. اگر اس کا وجود بھی رہا ہے تو یہ صحابی نہیں ہے. تو ہم نے دکھایا آپ کی خدمت میں کہ اس کا دادا صحابی رہ چکا ہے. تو اگر دادا صحابی تھا اس کا، تو اس کی ولادت متأخر ہے اپنے دادے سے، اپنے دادے کے زمانے سے. اور اس کے باپ کا بھی شمار صحابہ میں نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہ یہ جملہ گستاخانہ جملہ، کفریہ جملہ کہنے والا عائشہ کے متعلق
یہ وہی طلحہ ہے جو معروف و مشہور ہے، جو عشرہ میں سے ہے، وہی طلحہ ہے، نہ کہ یہ شخص. اور اس بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹھوس، واضح، غیر قابل انکار روایات موجود ہیں، جو ہم کئی ایک ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں دکھاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب مشکل الآثار میں صحیح سند کے ساتھ ابو جعفر الطحاوی نے روایت کی ہے، اور ہم نے صحت سند یہ ثابت کیا ہے، اپنے انگلش زبان میں جو تقریر ہے اس میں ثابت کر کے دکھایا ہے. اس کو دوبارہ صحت سند کو دکھانا، ثابت کرنا ضرورت نہیں ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ صحت سند اس کی ثابت کیا جائے تو وہ میری انگلش تقاریر جو اسی موضوع پہ ہیں، عائشہ ان قرآن tell has vulgar intentions, disgraceful intentions towards عائشہ، کہ طلحہ کی غلط اور بے غیرتانہ اور گستاخانہ نیتیں عائشہ کی طرف، کہ وہ بے ناموسی کی نیت تھی اس کی، بہت بے غیرتی کی نیت تھی اس کی عائشہ سے. اور یہ باتیں ہم نے انہی کی کتابوں سے ثابت کیا ہے اور دکھایا بھی ہے، اور ابھی مزید ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کی صحت ہم نے وہاں پر ثابت کی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ. اگر کسی کوئی شخص چیلنج کرتا ہے تو چیلنج کر دیں، تو علماء میں سے ہو تو ہم دوبارہ صحت ثابت کریں گے. بلکہ اسی حلقات میں بھی صحت سند آ جائے گا، کیونکہ یہ اتنی طرق سے روایت کی گئی ہیں کہ وہ کثرت طرق سے بھی روشن ہو جائے گا. شرح مشکل الآثار احمد ابن محمد ابن سلامہ الطحاوی کی کتاب، یہ جزء ثانی عشر 12واں جلد ہے اس کتاب کا. رسالت فاؤنڈیشن سنہ 1415 ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ 477 میں 477 باب بیان خلاف ما روى ابو بحریہ عن عمر فی طلحہ ابن عبید اللہ من موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وهو علیہ عاتب. اس بات کا بیان کہ ابو بحریہ نے عمر سے جو روایت کی ہے، ابو بحریہ نے جو عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل پڑے جبکہ وہ ان کا ارتحال ہوا، ان کی رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی، بلکہ شہادت ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ وہ طلحہ پر غضبناک تھے. عاتب، عتاب کہتے ہیں کس کو؟ سرزنش کرنے کو، مذمت کرنے کو، کسی شخص کے ساتھ ناراض ہونے کو. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی شہادت ہے، عمر کا اپنا بیان ہے، نقل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل پڑے اور وہ طلحہ پر کیا تھے؟ غضبناک تھے. اچھا، اب مجھے یاد آیا کہ میں نے اس روایت کو گستاخی صحابہ کی احادیث میں بھی میں نے نقل کیا ہے کہ عمر نے تکفیر کیا تھا نا اس کی، زبیر کی، اس سلسلے میں اس کی تصحیح وہاں پہ بھی موجود ہے. اچھا، یہ روایت ہے 4954 میں کہ ابو بحریہ نے روایت کی ہے کہ عمر خرج على مجلس فيه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف سلام الله على امیر المؤمنین ولا رضی اللہ عن البقیہ. کہ عمر ایک مجلس میں آئے جس مجلس میں عثمان تھا، اس مجلس میں ہمارے آقا سید الکائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، طلحہ تھا، زبیر تھا، عبد الرحمن بن عوف تھا. یہ کون تھے؟ وہی چھ افراد تھے جو شورا میں تھے نا، وہی افراد جو شورا میں تھے وہ اس میٹنگ میں، اس حلقے میں وہ موجود تھے. فقال لهم عمر كلكم يحدث نفسه بالامارة بعدي. عمر نے ان سے کہا کہ آپ میں سے ہر ایک اس بات کی تمنا رکھتی ہے، آپ میں سے ہر ایک فرد اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ میرے بعد تم خلیفہ بنو، تمہیں خلیفہ بننے کی خواہش ہے. تو وہ شخص جو گمنام شخص ہے، طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح، وہ کب کسی نے کہا تھا کہ وہ خلافت کا کینڈیڈیٹ تھا؟ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. اگر کوئی طلحہ تھا جو خلافت کا دعوے دار تھا، خلافت چاہتا تھا، اور وہ شورا میں بھی اسی لیے رکن بنا تھا کہ عمر مثلا چاہتا تھا کہ انہی 6 میں سے ایک خلیفہ بنے، تو وہ کون تھا؟ طلحہ، وہی جو عشرہ میں سے ہے، وہی طلحہ. فسکت، وہ چپ رہے. فقال لهم عمر نے ان سے کہا اکلکم یحدث نفسه بالامارة بعدی، کیا تم میں سے ہر ایک میرے بعد تم خلیفہ بننے کی وہ تمنا رکھتے ہو، تم خلیفہ بننے کی ہوا رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو؟ فقال الزبیر نعم ويراها له اهلا.
زبیر نے کہا، جب اس نے دوبارہ پوچھا تو زبیر نے کہا کہ جی ہاں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھتا ہے۔ قال افلا احدثكم عنكم، عمر نے کہا کہ کیا میں تمہیں تمہارے متعلق نہ بتاؤں کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ فقال زبیر حدثنا، زبیر نے کہا کہ جی بتاؤ کہ کیا چکر ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ولو سکتنا حدثتنا، اگر ہم چھپ بھی رہیں تو تم بات تو کرو گے نا، اگر ہم کہیں کہ تو نہ بول، پھر بھی تو جو کہنا چاہتا ہے وہ تو کہہ دے گا۔ تو عمر بول پڑا، کہا کہ اما انت یا زبیر فانک مؤمن الرضا کافر الغضب، زبیر تیری کیا اوقات ہے کہ تو خلیفہ بنے؟ تو کافر الرضا، جب معاف کیجیے، مؤمن الرضا، جب تو خوش ہوتا ہے تو مؤمن مسلمان ہوتا ہے، جب تجھے غصہ آتا ہے تو بالکل کافر۔ ہم نے یہ گستاخی صحابہ میں کہ یہ گستاخی ہے، تکفیر کرنا کسی شخص کا، کسی کو کافر کہنا، یہ خود اس کے یا تو وہ کہنے والا کافر ہے، یا وہ پکارے جانے والا وہ کافر ہے۔ وہ ہم نے بیان کیا تھا، اس میں تصحیح سند بھی ہے۔ تکون یوما شیطانا و یوما انسانا، ایک دن تو شیطان ہے، ایک دن تو انسان ہے، تیرا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک فراڈی آدمی ہے بھائی۔ اگر آج کے زمانے میں اس کی کسی بات کو ترجمہ کیا جائے تو کہیں گے تو شیطان کی نسل ہے بھائی، تو بڑا ہی، تو ہے ہی کافر، غصہ آتا ہے تو دین سے خارج ہوتا ہے۔ بہرحال اس نے بےعزتی کی زبیر کی۔ افرأیت یوما تکون شیطانا فمن یکون الخلیفۃ یومئذ، کیا تو نے سوچا ہے کہ جس دن تیری شیطنت کا باری ہو، کہ تو ایک دن مسلمان ہوتا ہے، ایک دن کیا ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جس دن تو شیطان ہو، ابلیس ہو، تو اپنے خلافت میں کیا کر دے گا؟ اس دن تو تیری خلافت کے ایام میں جس دن تیرے شیطان ہونے کی باری ہے، کیونکہ تو ہمیشہ انسان نہیں ہوتا نا، ایک دن تو ٹھیک ہوتا ہے، اگلے دن تو شیطان ہوتا ہے، جس دن تیری شیطانی کی باری ہو اس دن تو خلیفہ کون ہوگا؟ وَأَمَّا أَنْتَ يَا طَلْحَةَ فَقَدْ تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهُوَ عَلَيْكَ عَاتِبٌ، اے طلحہ تو وہی تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل پڑے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کیا تھے؟ آپ پر غضبناک تھے، آپ سے ناراض تھے۔ اچھا، پھر وہ دوسرے جملے پہ کہتا ہے یہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک طلحہ سے ناراض تھے۔ اچھا، یہ حدیث سند بھی صحیح ہے اور کئی طرق سے بھی آیا ہے۔ مولوی نقشبندی نے جو ادعا کیا ہے کہ اس شخص نے، کہنے والے شخص نے کیا کیا، اس نے توبہ کیا، مکہ پیدل چل پڑا، حج کیا، اس نے اونٹ اس نے حلال کیے، اونٹ اس نے ذبح کیے، لوگوں کو اونٹ کھلایا، اور اس نے کیا کیا بھائی، اس نے ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ اول تو اس حدیث کا صحت سند آپ ثابت کیجیے، اس حدیث کا کوئی سند ہے ہی نہیں جو آپ نے کتاب در منصور سے پڑھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعاً وہ توبہ کرتا، ہاں، خداوند متعال کیا فرماتا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خداوند متعال توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، خداوند متعال توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہوتے ہیں، پاکیزہ انسان توبہ کرنے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر واقعاً اس نے توبہ کیا تھا، سچا توبہ کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ نہیں کیا تھا، اگر اس نے توبہ کیا بھائی، تو اس کو توبے کی حدیث بھی تو آپ دکھائیے نا۔ بہرحال جو بھی چکر تھا اس کا، اگر اس نے توبہ کیا ہے تو اگر واقعاً اس کا توبہ مقبول ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تک اس سے ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ جو سچا توبہ کرتا ہے وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص خدا کے نزدیک محبوب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ غضبناک ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص خدا کے نزدیک محبوب ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے راضی ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ توبے کا بھی جو ادعا ہے وہ باطل ہے۔ اچھا، اس روایت کی سند نہایت اتقان کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہم نے دکھایا ہے، اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو بھئی وہ گستاخی صحابہ کی جو ہماری اسپیچ ہے اس میں زبیر کو کی جو انہوں نے، عمر نے بے عزتی کی ہے، اس سلسلے میں وہ صحت سند وہاں پہ بھی موجود ہے، اور تقریر جو میں نے کی ہے عائشہ کے متعلق اس میں بھی موجود ہے۔ کوئی چیلنج کرنا چاہے پہلے وہاں دیکھ لے، اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو دوبارہ ہم سے مناظرہ کر لے، یا مثلا پیغام بھیج دے تو ہم ثابت کریں گے۔ اسی روایت کو معزز ناظرین
طبرانی نے اپنے مسند الشامیین میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جو اس سند سے تھوڑی سی اختلاف رکھتی ہے، لیکن بہت حد تک وہی سند ہے۔ مسند الشامیین للطبرانی، سلیمان ابن احمد طبرانی، جو معجم کبیر و معجم اوسط و معجم صغیر کے جو مصنف ہیں، انہی کی کتاب ہے۔ جزء ثالث طبع الرسالہ سنہ 1416 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 51 میں دیکھیے، ٹھیک ہے نا، الزہری عن عمرو بن الحارث الفہمی، اس کی سند ہے۔ عن ابی بحریہ الکندی اخبرہ عن عمر، وہی داستان کہ عمر آ گیا اس مجلس میں اور ان سے کہا اما انت یا زبیر فانک کافر الغضب مؤمن الرضا، زبیر سے کہا کہ تو کافر الغضب مؤمن الرضا ہے۔ یوما تکون شیطانا، ایک دن تو شیطان ہوتا ہے، و یوما تکون انسانا، اور ایک دن تو انسان ہوتا ہے۔ افرأیت یوم تکون شیطانا من یکون الخلیفۃ یومئذ، تو نے سوچا ہے کہ جس دن تو شیطان ہو اس دن خلیفہ کون ہوگا؟ پھر اس نے طلحہ سے کہا وَأَمَّا يَا طَلْحَةَ فَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِنَّهُ عَلَيْكَ لَعَاتِبٌ، وہ طلحہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل پڑے تھے تو وہ آپ پہ غضبناک تھے، آپ پہ غضبناک تھے۔ تو جس سے غضب ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ طلحہ، وہی طلحہ ہے جو شورا والا طلحہ ہے، طلحہ ابن عبید اللہ جو عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے، جو شورا میں تھا اور بعد میں جنگ جمل میں اس کا قتل ہوا تھا، اور قتل کرنے والا بھی مروان تھا، اور قتل کرنے کے وقت اس نے یہ صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے، روایات کی یہ کہ میں اس کو اس لیے قتل کرتا ہوں کہ میں عثمان کا انتقام اسی سے لے رہا ہوں۔ اور مروان کون تھا؟ مروان عثمان کا چچا زاد بھائی بھی تھا، عثمان کا داماد بھی تھا، اور عثمان کا وزیر، یعنی سب کچھ اس کی خلافت کا مروان کے ہاتھ میں تھا۔ مروان ابن الحکم ابن ابی العاص، عثمان ابن عفان ابن ابی العاص، یہ چچازاد بھائی تھے۔ مروان نے اسی لیے طلحہ کو قتل کیا تھا، یہ الگ، یہ اس کی بہت لمبی داستان ہے، ہم کبھی بتائیں گے یہ۔ اور مروان ثقہ ہے ان کی نزدیک، رجال بخاری و مسلم میں سے ہے، اور مروان کی شہادت کہ قاتل عثمان طلحہ ہے دو باتوں پہ دلالت کرتی ہے۔ ایک بات یہ کہ طلحہ کی، عثمان کی کیا ویلیو ہے بھائی، کہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ایک فرد اس کا قاتل ہے، اور اس عشرہ مبشرہ کا کیا ویلیو ہے کہ اس کا ایک فرد دوسرے فرد کا قاتل ہے۔ اور مروان جو رجل بخاری و مسلم میں سے ہیں اور ان کا خلیفہ ہے، ان کو امیر المؤمنین یہ کہتے ہیں، یہ ثقہ ہے ان کے نزدیک، اسی لیے اس کو قتل کیا تھا کہ یہ قاتل عثمان ہے، یہ پتہ چلا نا۔ اور دوسری بات جس پہ دلالت کرتی ہے کہ مظلومیت دیکھیں ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ یہ فراڈی قوم، یہ کیا کہیں ان کو میرے معزز ناظرین، کہ انہوں نے لشکر لے کے آیا مکہ سے، عائشہ، طلحہ، زبیر، اور راستے میں جتنے قبیلے تھے ان کو ساتھ ملا کے آئے، انہوں نے دسیوں ہزار، ٹینز آف تھاؤزنڈز کا آرمی بنایا، اس لیے کہ ہم عثمان کے خون کا انتقام لے رہے ہیں، عثمان کے خون کا انتقام، جبکہ ان کو خود پتا تھا کہ یہ عثمان کے قاتل یہ خود ہیں، اسی لیے تو طلحہ کو مارا تھا مروان نے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی حدی الساری میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ طلحہ، مروان نے طلحہ کا قتل کیا ہے۔ آپ دیکھیے اب آخر جو ابواب ہے جس میں رجال کی بات کرتا ہے اس میں اعتراف ہے اس کا۔ اس کے علاوہ روایت کئی ایک ہے کہ ہم عثمان کے متعلق اور قتل عثمان کے متعلق اور خود عائشہ کا اس میں ملوث ہونا، اس کے متعلق بات کریں گے تو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے۔ ان کی تاریخ اتنی گندی ہے، اتنی غلیظ تاریخ ہے صحابہ کی، کہ یہ دیکھیں مظلومیت دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام، اور عائشہ کی چالاکی مکاری دیکھیں، خود انہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے، پھر یہ ہی جھنڈا اٹھاتے ہیں کہ بھئی عثمان مظلوم قتل ہوا ہے، اس کا انتقام لینا ہے ہم نے، بہرحال کہ یہ خود قاتل تھے عثمان کے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، اس بات کا انشاءاللہ ہم کبھی آپ کو بیان کریں گے، اور میں چیلنج دیتا ہوں مولوی عرفان شاہ کو کہ عرفان شاہ تو پاکستان میں چھپ گیا نا، تو ٹیلی فون پہ پتہ نہیں کہاں پہ وہ بیان تیرے میرے متعلق ہے یا کچھ نہیں، کہ تیرا ایک بیان آیا ہے تو ٹیلی فون پہ اس طرح کی زبان درازی کرنا اور گستاخی کرنا اور گالی دینا اسی بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ مناظرہ نہیں چاہتے نا۔ اگر واقعاً آپ مرد مناظرہ ہیں، عرفان شاہ کو کہہ رہا ہوں، عرفان شاہ اگر تجھ میں جرأت ہے مناظرے کی تو اس الفاظ کے ساتھ کہ میں مناظرہ قبول کرتا ہوں، آئیے شرائط پہ بات کرتے ہیں، وقت پہ بات کرتے ہیں، اس بات کا آپ ہمیں میسج دیجئے نا۔ آپ ادھر
گالی دینا کہ بھائی کہ ہم ماریں گے توڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ تو یہی بات ہے کہ آپ مناظرہ نہیں چاہتے نا. اگر آپ جھگڑا چاہتے ہیں تو یہ اگر جھگڑا ہوا تو مناظرہ نہیں ہوگی. مناظرہ تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، باہمی گفتگو ہو، چاہے وہ گفتگو کتنا ہم گفتگو میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں، لیکن ہمیں علمی مناظرے میں علم سے ایک دوسرے کو مارنا ہے. میں عرفان شاہ کو جن مسائل پہ چیلنج دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آ جا عرفان شاہ، اگر تجھ میں جرأت ہے، اگر تجھے ابو بکر عمر کے ایمان پہ اطمینان ہے، تو اگر تجھ میں عثمان و عائشہ کے ایمان پہ اطمینان ہے تو آ جا. موضوعات کا تعین کرتے ہیں، ان میں سے ایک موضوع کا جو میں چنتا ہوں یہی ہے کہ قاتل عثمان طلحہ ہے. قاتل عثمان طلحہ ہے. آئیے موضوع کہ یہ چاہتے ہیں، یہ کوئی کلیدی موضوع نہیں ہے، کوئی اساسی موضوع نہیں ہے. اگر مناظروں کا ایک سلسلہ ہوا تو ان میں سے ایک موضوع میں یہ ہم تجویز دیتے ہیں. بات بہت دور نکل گئی. بہرحال میرے معزز ناظرین، یہ کتاب ہے، یہ بھی ان کی مسند الشامیین الطبرانی صاحب کی. یہ کتاب ہے تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل. تالیف ہے یہ کتاب ابن الباقلانی صاحب کی، قاضی ابی بکر محمد الباقلانی. سنہ 1407 میں یہ کتاب مؤسسۃ الکتب الاسلامیہ میں چھپی ہے. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 510 میں دیکھیے، طویل روایت ہے، اس کے ضمن میں اسی بات کو نقل کیا ہے. بلے کہ عمر نے شورا والوں سے کہا اما انت فقال لطلحہ، عمر نے طلحہ سے خطاب کر کے کہا اما انت فما اعرفك منذ انشلت يمينك مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ طلحہ جو ہے جنگ احد میں یہ زخم کھا گیا تھا، یہ زخم ہوا تھا اس کو، اس زخم کی وجہ سے اس کی کوئی پسلی وغیرہ کٹ گئی تھی، تو اس کا ہاتھ جو ہے کام نہیں دے رہا تھا. اس کے بعد شاید یہ روایت اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بھلے اے طلحہ، میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب تیرا دائیں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں پیرالائز ہو گیا تھا، یعنی جنگ میں. من الباء والکبر الذی احدثت، اور تو اس وقت سے مغرور ہے. عمر نے اس سے کہا کہ تو اس وقت سے بڑے گمنڈ میں ہے، بڑے تکبر میں ہے. وَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَيْكَ عَاتِبٌ لِمَا قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل پڑے، ارتحال ہو گیا ان کا، اور وہ آپ پہ غضبناک تھے کیونکہ تم نے کہا تھا وہ الفاظ تم نے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے آئے حجاب نازل ہوئی کہ تم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے بات نہیں کر سکتے. تو یہ بھی واضح و آشکار ہے کہ یہ وہی طلحہ ہے بلی جو شورا والا طلحہ ہے، جو معروف و مشہور طلحہ ہے. دوسرا طلحہ اس کا وجود کا بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کتاب ہے کنز العمال، جناب علی نے حسام ہندی کی کتاب ہے، متقی ہندی صاحب کی کتاب، جزء خامس طبع دار الکتب العلمیہ. یہ سنہ 1424 میں دار الکتب العلمیہ میں چھپی ہے. اس کتاب میں معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 294 میں، کتاب الخلافہ مع الامارہ، حدیث رقم 14263 میں. یہ نقل کرتے ہیں تاریخ ابن عساکر سے. وہاں پہ یہ ہے وَأَمَّا عمر کے وہی عن عمر عن ابی بحری الکندی عن عمر. یہ اصل میں یہ کتاب ہے کنز العمال جو ہے، یہ جمع الجوامع کی ترتیب ہے. جمع الجوامع کو سیوطی نے حروف ابجد کے حساب سے، حروف الفبا کے حساب سے اس کے ترتیب دی ہے. تو اس کو ترتیب موضوعی جو دی ہے متقی ہندی نے کنز العمال، لذا یہ اصل کتاب ان کی ہے، سیوطی صاحب کی کتاب ہے، اور وہ جو ان کے حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے. اچھا، تو عمر نے وہی ابی بحری کندی کی جو حدیث ہے کہ عمر خرج على مجلس فيه عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب علیہ السلام والزبیر بن العوام وطلحہ بن عبید اللہ وسعد بن ابی وقاص. اسی میں کہ کلکم یحدث نفسہ، کہ وہ ایک جلسے میں آئے، ایک مجلس میں آئے جس میں یہ 5-6 حضرات موجود تھے، تو ان میں طلحہ بھی تھا. تو طلحہ سے انہوں نے جو کہا وہ یہ ہے میرے معزز ناظرین. بلی وَأَمَّا أَنْتَ يَا طَلْحَةُ
فلقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وإنه علیک عاتب. اور زبیر سے کہا اما انت یا زبیر فإنك کافر الغضب مؤمن الرضا. تو طلحہ سے کہا کہ وہی بات کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ آپ پہ غصناک تھے. یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید صاحب کی کتاب، جو شیعہ نہیں ہے، یہ مخالفین کے فرقے کے بہت اونچے پائے کے عالم ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو ایک دوسرے سند کے ساتھ روایت کی ہے. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید صاحب کی کتاب، مجلد اول جو جلد اول و دوم پہ مشتمل ہے، سنہ 1428 دارالامیرہ بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے. اس میں ما ہی قصۃ الشورا، عثمان کے شورا کی کہانی کیا ہے. اس میں اس روایت ہے کہ عمر نے ان پہ، وہ اپنے شیخ ابو حسمان جاحظ سے، جاحظ جو تھے یہ دور بنی عباس کے بہت بڑے بلند پائے کے عالم تھے، ان کی روایت ہے. ثم اقبل علی طلحہ، ان سے روایت کی ہے کہ عمر نے طلحہ سے خطاب کیا، وکان له مبغضا منذ قال لابی بکر یوم وفاته ما قال فی عمر. کیونکہ طلحہ نے ابو بکر کے وفات کے وقت ابو بکر کے پاس اس نے عمر کی چغلی لگائی تھی. اس چغل خوری کی وجہ سے عمر اس پہ ناراض تھا، تو اس نے طلحہ سے یہ کہا، فقال له اقول ام اسکت، میں بولوں اب چپ رہوں. قال قل فإنك لا تقول من الخير شيئا. طلحہ نے کہا کہ بول، تو کبھی کوئی اچھی بات کہتا بھی نہیں ہے، بولو کیا کہنا چاہتا ہے. تو عمر نے کہا اما انی اعرفك منذ اصیبت اصبعك یوم احد والباء الذي حدث لك. میں تجھے جنگ احد کے زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ تیری انگلی جو ہے وہ اس میں کوئی مشکل آ گئی، تو اس کی وجہ سے کہ تیری انگلی جنگ میں مثلا زخمی ہوئی ہے، اس وجہ سے تو بڑے گمنڈ میں ہے، بڑے غرور اور ہے اور بڑا ایروگنٹ ہے تو. وَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ سَاخِطًا عَلَيْكَ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي قُلْتَهَا يَوْمَ أُنزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے جبکہ وہ آپ پر غضبناک تھے، اس لیے کہ تو نے وہ کلمہ کہا تھا، وہ کلام کہا تھا، تو نے وہ غلط بات کہی تھی جس دن حجاب کی آیت نازل ہوئی. حجاب یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین سے، ان کے زنانیوں سے آپ بات نہیں کر سکتے آپ صحابہ. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین سب روایات کا. اور مسند الشامیین میں طبرانی کی جو حدیث ہے، اور مسند اور ابو جعفر الطحاوی کی جو حدیث ہے کتاب شرح مشکل الآثار میں، ان کی سند میں کوئی اشکال نہیں، سند صحیح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کہنے والا کون تھا؟ طلحہ تھا. اور یہ عمر کی اپنی شہادت ہے. اور اسی بات پہ میرے محترم ناظرین کرام، اسی بات پہ ابن وہب، عبداللہ ابن وہب ابن مسلم، جو بخاری اور مسلم کے بڑے مشائخ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے اسی بات کو روایت کی ہے. دیکھیے میرے معزز ناظرین، یہ سیر اعلام النبلاء ہے، جو ذہبی ناصبی صاحب کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے، جزء 9، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جو سنہ 1417 میں چھپی ہے. اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ 223 میں دیکھیے، عبداللہ ابن وہب ابن مسلم، یہ ان کا امام ہے، شیخ الاسلام. شیخ الاسلام اس عالم دین کو کہا جاتا ہے جو اپنے زمانے میں بہت ہی بڑا مؤثر اور بہت ہی مفید اور سب سے بڑے عالم ہوں، یا ان اپنے زمانے میں کے اکابر میں سے، جو ان کے پائے کا دوسرے علماء ان سے بڑا نہ ہو، ایسے عالم کو شیخ الاسلام کہیں گے. آج کے زمانے میں تو ہر ایک شیخ الاسلام کہلاتا ہے، لیکن یہ جو شیخ الاسلام کہتے ہیں جن کو، یعنی اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا محقق، اس کو شیخ الاسلام کہیں گے. یہ اپنے زمانے میں وہ تھے. اور عین کا جو عبارت ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بخاری، مسلم، ان سب کے اساتید میں سے ہیں. اور ان کی ولادت ہے سنہ 125 کی. یہ بہت قریب العہد ہیں. آخری جو صحابی دنیا سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، عامر ابن واثلہ ابو الطفیل ہیں، جو تقریباً سنہ 116 یا 110 میں، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، اس طرح دنیا سے گئے عامر ابن واثلہ. یعنی یہ اس زمانے میں ان کی ولادت ہوئی ہے جب ابھی تک
تابعین بہت سارے موجود تھے، اور ان کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا، اور یہ جن شخص سے روایت کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑے بلند پائے کے ہیں، اور یہ ان سے مقدم ہیں، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ عبداللہ ابن وہب ہیں، بلے لقی بعض صغار التابعین وکان من اوعیت العلم، انہوں نے تابعین سے ملاقات کی ہے، اور من کنوز العمل، یہ علم کے خزانے تھے، اور عمل کے، اور عمل پاک یعنی عبادت کے اور عمل خیر کے، یہ بہت بڑے عمل کرنے والے تھے۔ اچھا، ان کا ایک شیخ ہے سعد بن لیث ابن عبد الرحمن الفہمی۔ اچھا، پتہ یہ چلا کہ یہ شخص کن کا عین یعنی رجال بخاری مسلم کتب اربعہ میں سے ہیں۔ ان کا استاد کون ہے؟ سعد بن لیث۔ سعد بن لیث بھی رجال کتب ستہ میں سے ہیں، یعنی سب نے، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، بخاری مسلم، احمد ابن حنبل، سب نے ان سے روایت کی ہے۔ یہ ہے کتاب موسوعۃ اقوال احمد ابن حنبل فی رجال الحدیث وعللہ، عبداللہ ابن احمد کی شہادتیں رجال حدیث کے متعلق، جو مجلد الثالث، اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 205 میں دیکھیے کہ اس میں وہ اسی سعد بن لیث کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 205۔ معاف کیجیے، 25 آ گیا، تو صفحہ 205۔ اللیث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفہمی، ما فی ہؤلاء المصرین اثبت من اللیث، احمد ابن حنبل نے کہا کہ مصر میں لیث سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے، اور احمد نے کہا لیث ابن سعد کثیر العلم، پھر کہا احمد لیث ابن سعد کثیر العلم صحیح العمل، صحیح العلم اور کثیر العمل ہے۔ قال ثقۃ ثبت، ثقہ بھی ہے، اور یہ اس میں ضبط بھی اچھا ہے، یعنی وہ غلطی نہیں کرتا۔ سیر اعلام النبلاء میں بھی اسی طرح اس کی موجود ہے شہادت اس کی وثاقت کی۔ اچھا، یہ بھی بخاری اور مسلم کے مشائخ میں سے ہیں، اور ان کی ولادت ہے سنہ 197، آپ معاف کیجیے گا، سنہ 97 ہجری میں، سنہ 97 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے سنہ 175 میں، یعنی پرانے علماء میں سے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی، اور یہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، بخاری مسلم ان سب کے مشائخ میں سے ہیں، اور یہ مصر کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں۔ یہ کتاب جامع تفسیر القرآن جزء الثانی، عبداللہ ابن وہب ابن مسلم فہری کی، ابن مسلم مصری کی کتاب۔ اچھا، طبع دار الغرب الاسلامی، سنہ 2003 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ 164 میں دیکھیے، صفحہ نمبر 164، حدیث نمبر رقم 348۔ عبداللہ ابن وہب روایت کرتے ہیں اپنے استاد لیث ابن سعد سے، ان طلحہ ابن عبید اللہ قال لئن قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ، طلحہ نے کہا، طلحہ ابن عبید اللہ، کون سا طلحہ ہے ابھی پتہ چلے گا نا، طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا کہ عائشہ اگر عفوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے فوراً شادی کر لوں گا۔ قال فنزل القرآن، اسی لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، یہ تو بڑی دل آزاری کی بات ہے نا، آپ سوچیں، بڑی بہت گستاخی ہے۔ ابھی آپ کو کہیں کہ میں فلانی کی وائف سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی کتنی حد کی حرمت ہے کہ نہیں؟ اس کی بڑی حد کی حرمت ہے۔ کسی شخص کے متعلق آپ کہیں، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، آپ اگر انگلینڈ میں رہتے ہیں، اگر آپ کا پڑوسی کوئی انگریز ہے، تو آپ ان کے متعلق اگر کہیں کہ میں اس کی وائف سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا، کہے گا کہ آپ بہت بے غیرت ہیں، آپ نے میری بہت توہین کی ہے۔ کافر بھی، کافر ہو، انگریز ہو، چائنیز ہو، جاپانی، جو بھی ہو، وہ ناموس کے مسئلے میں وہ اس بات کو اپنے لیے بہت ہی بے عزتی کی بات سمجھے گا، وہ اپنی بہت ہی بے احترامی سمجھے گا، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال طلحہ نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے، وہ وفات ہو جائیں تو ان کی وائف سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آیت نازل ہوئی کہ وما كان لكم ان تؤذوا، یہ اذیت رسول بند کرو، حرامیوں، اذیت رسول نہ کرو صلی اللہ علیہ وآلہ، ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده، ان کے
وفات کے بعد ان کی کسی وائف سے آپ شادی نہیں کر سکتے، حرام ہمیشہ کے لیے. اچھا، قال اللیث عائشۃ بنت عمه لأنه من قومها. لیث نے کہا کہ عائشہ بنت عم ہے، چچا زاد بہن ہے اس کی طلحہ کی، اور حقیقت میں بھی یہی ہے. میں آپ کو ان کا ابھی ان کا نسب بھی دکھاتا ہوں. وہ دوسرا طلحہ جو یہ کہتے ہیں ابن مصافح، وہ چچا زاد بھائی نہیں ہے اس کا، یہ دوسرا دلیل ہے. اچھا، قال وظننت ان عمر بن الخطاب حين قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه على طلحة لعاتب. عاقب خطا ہے، عاقب کا کوئی مقصود نہیں ہے، لعاتب لهذا الامر. عمر نے بھی یہی کہا ہے. ظننتو عربی زمان الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. ظننتو بہت ساری دفعہ علم کے معنی میں آتا ہے، اور عمر نے بھی اسی لیے کہا تھا طلحہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو وہ عائشہ پہ غضبناک، وہ طلحہ پر غضبناک تھے اسی مسئلے پر کہ طلحہ نے اس طرح گستاخی کی تھی. اچھا، یہ بات تو پتہ چلا میرے معزز ناظرین کہ خوب واضح انداز میں کہ ابن وہب نے کیا کہا اپنے استاد سے، لیث جو شیوخ بخاری و مسلم اور بہت اقدم ہے، اور یہ میں نے سب اپنی انگریزی تقریر میں بیان کی ہے، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ عمر نے شہادت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کے وقت طلحہ پر بڑے غضبناک تھے اسی وجہ سے، اسی مسئلے پر. اور وہ یہ طلحہ جو ہے جس پہ غضبناک تھے وہی طلحہ تھا جو شورا میں تھا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ، عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ، سعد ابن وقاص کے ساتھ، عثمان ابن عفان کے ساتھ، اور میرے آقا، میرے مولا، انبیاء کے آقا، انبیاء کے مولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ واضح و آشکار ہے، واضح دلیل ہے عمر کی اپنی شہادت، اتنی سارے ذرائع سے ہم نے آپ کو دکھایا ہے. اور دوسرا بات یہ کہ جنہوں نے یہ روایت کی انہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ کلام کہنے والا عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے. یہ کتاب ہے الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، حافظ ابن عبد البر کی، جزء اول طبع دار الفکر. دیکھیے یہ میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 459، باب طلحہ. یہ طلحہ ابن عبید اللہ کی جو نسب ہے 1279 میں. طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان ابن عمر ابن کعب ابن سعد، یہ طلحہ کا نسب ہے. عبید اللہ کا بیٹا عبید اللہ عثمان عمر ابن کعب. اچھا، ابو بکر کا کیا نسب ہے؟ ابو بکر یہ صفحہ نمبر 577 میں. اچھا، اسم ابیہ ابی قحافہ، ابو بکر کے والد کا نام ہے ابو قحافہ کا نام ہے عثمان ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن سعد. یہ ابو بکر کا نسب ہے. اگر ان کو ہم ایک چارٹ میں دکھائیں تو یہ نسب بن جاتا ہے کہ ابو بکر قحافہ کا بیٹا، قحافہ عامر کا بیٹا، عامر عمر کا بیٹا، طلحہ عبید اللہ کا بیٹا، عبید اللہ عثمان کا، عثمان عمر کا. تو پتہ یہ چلا کہ طلحہ اور ابو بکر جو ہیں ایک ہی خاندان کے بہت قریب کے رشتہ دار ہیں. ان کے دادا آپس میں بھائی ہیں، اور ان کے دادا کا جو پردادا ہے، دادا کا باپ ہے، ان کا پردادا ایک فرد ہے. اور لیکن جو دوسرے انہوں نے طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصافح بتایا ہے وہ اسی بنی تیم میں سے تو ہیں، لیکن یہ اس طرح کے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں. یہ دونوں قریبی رشتہ دار ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے جو یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے شہادت دی ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ جو ہیں وہ چچازاد، جس طلحہ نے یہ بات کہی ہے وہ چچازاد بھائی ہیں کن کے؟ عائشہ کے. اچھا، اور اسی میں عبداللہ ابن وہب کی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ابنت ام ہے. یہ مقاتل ابن سلیمان صاحب کی تفسیر ہے. یہ اب مقاتل کون ہیں اور ان کا کیا ویلیو ہے یہ میں نے اپنی انگلش تقریر میں بیان کیا ہے. اب اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ وہ موضوع ہی جس موضوع پہ ہم نے بات کی ہے وہ انگریزی زبان میں ہے. اب سب باتوں کو دہرانا اور اس کی ویلیو ثابت کرنا، ان کے اعتبار ثابت کرنا، یا دوسرے جو حضرات ہیں ان کا اعتبار ثابت کرنا، ان کے جرح و تعدیل میں ثابت کرنا، وہ وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے کیونکہ ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں. اب صرف اشارہ کرنا ہے
یہ مقاتل ابن سلیمان کی تفسیر ہے، جزء ثالث، طبع بیروت لبنان، سنہ 1423 میں کتاب چھپی ہے۔ یہ 1500 اس میں صفحہ نمبر معزز ناظرین صفحہ نمبر 504 میں دیکھیے کہ انہوں نے یہ پورا واقعہ نقل کی ہے۔ وَنَزَلَ الْحِجَابُ فِي أَمْرِ زینب بنت جحش، حجاب کا مسئلہ جو ہے زینب بنت جحش کے متعلق ان کے جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ نازل ہوئی ہے جب عمر نے ان کو چھیڑا تھا۔ عمر نے جناب زینب بنت جحش جو بہت لمبی قد کی خاتون تھیں، وہ بیچاری قضائے حاجت کے لیے پاخانہ کے لیے باہر گئیں گھر سے، تو عمر نے کچھ جملے کہے تھے، تو اسی وجہ سے آئے حجاب نازل ہوئی۔ بہرحال وہ اور واقعہ ہے۔ جب یہ نازل ہوا تو طلحہ نے کہا کہ بھئی حجاب کیوں نازل ہو گیا ہے؟ فقال طلحہ ابن عبید اللہ القرشی من بنی تیم بنی مرہ ینہانا محمد ان ندخل على بنات امنا صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی عائشہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ بھی نہیں کہا۔ دیکھیں کتنی بے غیرتی والی بات ہے اور کتنی حد کے حرمت ہے کہ یہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے چچا زاد جو ہماری رشتہ دار ہیں، بہن ہیں، ان کے پاس نہ جایا کریں، یعنی عائشہ، اس کا مقصود تھا عائشہ۔ وہما من بنی تیم ابن مرہ، یہ دونوں ایک ہی بنی تیم بنی مرہ سے ہیں۔ پھر اس نے کہا لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وانا حی لاتزوجن عائشہ، اگر ان کی وفات ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں عائشہ سے ازدواج کروں گا۔ طلحہ لقولہ یمنعنا من الدخول على بنات عمنا، یہاں پہ بھی دوبارہ اس نے تکرار ہے کہ بنی عم ہے، کہ یہ دونوں چچازاد بھائی اور چچازاد بہن ہیں۔ اچھا، یہ بھی اسی کو ثابت کرتا ہے کہ وہی عشرہ مبشرہ والا جو صحابی ہے وہی ہے اس بات کا کہنے والا۔ یہ کتاب تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، تفسیر القرآن العظیم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، تالیف ابی حاتم الرازی، مجلد العاشر، طبع دار الفکر، تو جو 1424 میں یہ کتاب چھپی ہے دار الفکر میں۔ اس میں آئیے دیکھتے ہیں میرے معزز ناظرین، اس میں صفحہ نمبر 3150، ما کان لکم وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس میں سودی سے تفسیر، سودی صاحب کی تفسیر ہوتی تھی، یہ سودی بہت بڑے مفسر ہیں، اسماعیل ابن عبد الرحمن السودی، یہ رجال مسلم میں سے ہیں۔ یہ سودی جو ہیں ان کی تفسیر ہے، وہ تفسیر لیکن ابھی نہیں بچی ہے، وہ مفقود ہو گئی ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ۔ تو ان کی تفسیر میں ہے بلغنا ان طلحہ ابن عبید اللہ قال، طلحہ نے کہا کہ ایحجوبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان بنات عمنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ارواحنا لہ الفدا، ہمیں اپنے چچازاد، ہماری جو چچازاد بہنیں ہیں، چچا کی لڑکی ہے، اس سے منع کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جائیں۔ وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِن بَعْدِنَا، اور ہمارے عورتوں سے وہ شادی کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار جو ہیں ان سے انہوں نے شادی کی ہوئی ہے۔ لَإِن مَاتَ لَإِن حَدَثَ بِهِ حَدَث لَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِن بَعْدِهِ، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں صریح ہے میرے معزز ناظرین کہ سودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنات عم، عائشہ نے کہا تھا، طلحہ نے کہا تھا کہ ہماری چچازاد بہن، ہماری چچا کی بیٹی، اور چچا کی بیٹی کون ہے؟ طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ میں سے ہیں، وہی ہیں تو عائشہ کے چچا کے بیٹے۔ اور اقوال جو ہے میں نقل نہیں کرتا کیونکہ وہ میں نے پہلے نقل کیے ہوئے انگلش تقریر میں، تو اب اس سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتاب تفسیر سیوطی کے در منثور کی، در منثور جو جناب سیوطی صاحب کی تفسیر ہیں، جزء سادس، طبع دار الفکر، عبد الرحمن سیوطی کی کتاب، 1430 میں دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں معزز ناظرین کئی ایک اقوال ہیں۔ بلی وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعد ابدا، اس زمن میں یہ پہلے انہوں نے نقل کی ہے سودی کی، جو ابن ابی حاتم کی تفسیر سے ہم نے نقل کیا آپ کے لیے۔ اچھا، کہ اس میں صریح ہے کہ بنات عم، چچازاد بہن، ٹھیک ہے نا۔
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن رجلا أتى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله. ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی فکلمها وهو ابن عمها، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وائف کے پاس، اس سے بات کی، وہ ابن عمها، وہ اس کے چچا زاد بھائی تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس طرح نہ آنا، میری وائف سے اس طرح بات نہیں کرنا. تو آپ کو پتہ ہے کہ طلحہ اور عائشہ یہ دونوں رشتہ دار ہیں قریب کے، ان کے دادا آپس میں بھائی ہیں اور ان کا پردادا ایک ہی شخص ہے، یہی ہیں جو چچا زاد ہیں. فقال یا رسول اللہ انہا ابنت عمی واللہ ما قلت لها منکرا ولا قالت لی. تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ میرے چچا زاد بہن ہیں اور میں نے غلط بات نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قد عرفت ذلك، مجھے پتہ ہے کہ تو چچا زاد بھائی اس کا. انه ليس احد اغیر من اللہ وانه ليس احد اغیر منی، خداوند متعال سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے اور خداوند متعال کے بعد مجھ سے بڑا کوئی غیرت والا نہیں ہے. یہ میرے غیرت کو مخدوش کرتا ہے، میرے غیرت کے خلاف ہے کہ تم ایک نامحرم شخص آتے ہو میری وائف سے گفتگو کرتے ہو، ادھر نہ آنا پھر. اچھا فمضى ثم قال يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجنها من بعده. وہ مجھے منع کرتا ہے کہ میں اپنے چچا زاد بیٹی سے چچا کی لڑکی سے بات کروں، تو میں اس سے شادی کروں گا، میں اپنی چچا زاد لڑکی سے شادی کروں گا جب وہ وفات پا جائیں. یہ واضح ہے کہ طلحہ ہی تو ہے. دوسرا جو طلحہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے صحابہ میں. اگر وہ اس کا وجود صحابہ میں ہوتا تو اتنے بڑے بڑے مفسر شیوخ بخاری و مسلم یہ خطا نہ کر جاتے کہ بھئی وہ چچا زاد بہن ہے. اور عمر جھوٹ نہیں کہتا، عمر دوسرے طلحہ جو شورا والا طلحہ ہے اس کو مذمت کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے جبکہ وہ آپ پہ غصہ کر رہے تھے. تو ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی چچا زاد وہی طلحہ ابن عبید اللہ ہے جو عائشہ کی چچا زاد بائی ہے، اور وہ وہی شورا والا طلحہ ہے جو عشرہ میں سے. اس کے علاوہ ابن عباس کا قول ہے، وہ تصریح بھی کرتا ہے ابن عباس کہ یہ طلحہ وہی عشرہ والا طلحہ ہے. یہ الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی ہے، جزء سابع طبع دار الفکر سنہ 1429 میں دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے. اس میں تفسیر سورۃ الاحزاب آیہ رقم 53. ابو نصر، یہ عبد الرحمن غلط ہے، یہ عبد الرحیم قشیری ہے. عبد الرحیم قشیری جو ابو نصر ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے مفسر ہیں اور بڑے محدث ہیں، انہوں نے نقل کیا ابن عباس سے قال رجل من سادات قریش، قریش کے ایک معروف و مشہور شخصیت، قریش کے ایک پر اثر و رسوخ شخصیت. وہ کون تھا؟ وہی تو تھا نا، طلحہ ابن عبید اللہ تھا. دوسرا طلحہ اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اچھا من العشرہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، الذین کانوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ عشرہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تعبیر جو عشرہ کیا جاتا ہے، عشرہ کا مقصد ہی یہی ہے، عشرہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ عشرہ مبشرہ، یہ انہوں نے تصریح کیا من العشرہ الذین کانوا مع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ علی حرام فی نفسہ، قال علی حرام فی نفسی. اس حرا غلط ہے، حرا غار ہے، غار میں عشرہ نہیں ہوتے تھے. غار میں کبھی وہ عشرہ، چاہے عشرہ مبشرہ ہو یا کوئی دوسرا عشرہ ہو، غار حرا میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی مرتبہ جبرائیل آیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اس غار میں صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ جو حرا ہے، حرا خطا ہے یہ اس میں. اور کتاب امتاع الاسماء میں یا کتاب کے ایک میں نے دیکھا کتاب میں، اب میں اسم بھول گیا، اس کا سیرت کی ایک کتاب، اس میں تصریح ہے کہ یہ حرامن علی حرامن فی نفسی، نہیں کہ علی حرا. اچھا اس نے کہا قال علی حرامن، اس نے ایک حرام بات کی، حرام وجہ پہ بات کی کہ جو فی نفس ہی، جو اس فی نفس ہی یہ بات بذات خود حرام ہے. کیا کہا اس نے؟ لو توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لتزوجت عائشہ وہی بنت عمی.
قال مقاتل هو طلحہ ابن عبید اللہ، کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ میرے چچا زاد چچا کی لڑکی ہے۔ مقاتل نے کہا کہ وہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے۔ بہرحال میرے معزز ناظرین، اتنے جو میں نے آپ کو انگلش اسپیچ میں جو میں نے اسانید دکھائے ہیں، جو میں نے آپ کو ریفرنسز دی ہیں مختلف کتب سے، کتاب قرطبی سے، اس کی قرطبی میں اور بھی روایت موجود ہے، انگلش اسپیچ میں میری موجود ہے، کتاب معزز ناظرین کتاب طبقات الکبریٰ سے میں نے، تفسیر عبد الرزاق صنعانی سے، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفسیر سمعانی سے در منثور کی کئی روایتیں، تفسیر مقاتل ابن سلیمان میں روایتیں وغیرہ میں نے جو آپ کی خدمت میں دکھائی ہیں، یہ بہت بڑے پائے کے محدث تھے جنہوں نے تصریح بھی نہیں کیا بنت عم ہونے کا۔ اگر یہ کوئی اور طلحہ ہوتا تو ان لوگوں سے نہ چھوٹ جاتی، یہ لوگ چھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ کوئی ناشناختہ طالب علم نہیں تھے کہ یہ غلطی کر جاتے، ایک طلحہ کو دوسرے طلحہ سے یہ کنفیوز کرتے، یہ ضرور تنبیہ کرتے اس بات کی۔ اور کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، 6 صدی تک کوئی شخص کسی کو پتہ نہیں چلتا، ایک دفعہ ابی موسیٰ المدینی کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے، تو یہ ایک نہایت ہی باطل بات ہے، اشتباہ بات ہے۔ تو کہنے والا کہ یہ غلط بات جس نے کہا ہے وہی طلحہ ہے جو عشرہ میں سے ہے۔ اب جماعت عمریہ پہ یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو یہ ان کا اپنا مشکل ہے، ان میں سے جو شخص چاہے اس مسئلے پر ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ اصل جو تفصیل ہے واقعے کا میں نے اس اردو اسپیچ میں اس کو بیان نہیں کیا ہے، اس موضوع پر میری انگلش زبان میں 4 یا 5 اسپیچز موجود ہیں، اس کو آپ ضرور دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔